السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم. فیضان رمضان ٹرانسمیشن اپنے زور و شور کے ساتھ جاری ہے اور ماشاءاللہ رمضان کی جو برکات اور اصل جو مقصد یہی ہے کہ معاشرے کے وہ با کردار افراد، وہ با کردار لوگ جو کہ حقیقی اور صحیح معنوں کے اندر انسانی خدمت کے لیے جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے. اور میرے ساتھ آج بھی کیونکہ اس ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ ہوتی ہیں نادیہ راجپوت بھی میرے ساتھ موجود ہے. اور آج جو ہماری فیضان رمضان ٹرانسمیشن میں ناظرین جو مہمان ہیں، جو گیسٹ ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن ان کو بتانے سے پہلے میں ضرور یہ کہوں گا کہ کوشش کریں کہ رمضان کی جو برکات ہیں اس سے خود کو بھی اپنے آپ کو بھی منور فرمائیں، اور پھر خاص طور پر جو غریب، جو ضرورت مند افراد ہیں، جو لوگ ہیں، ویسے بھی موجودہ دور کے اندر معاشی طور پر مہنگائی کے حوالے سے جو ہے وہ ایک جان کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے آلموسٹ. تو کوشش کیجیے گا کہ اس رمضان کے اندر اپنا جو حصہ ہے وہ ضرور اس میں جو حصہ ڈالتے جائیے گا. آج کے مہمانوں کی طرح میں نے بات کی ماشاءاللہ جی، جذبہ خدمت فاؤنڈیشن رجسٹر راولپنڈی کے رہنے والے تمام افراد نہ صرف ان کے نام سے بلکہ ان کے کاموں سے بھی بخوبی آگاہ ہیں. جب بات کریں گے جو ان کے کام ہیں، جب آپ سنیں گے اور آپ کو بینگ آ پاکستانی جو ہے وہ فخر محسوس ہوگا، کیونکہ ہماری جو نشریات آلموسٹ پوری دنیا میں دیکھی اور سنی بھی جاتی ہیں. بالکل جی، جذبہ خدمت فاؤنڈیشن، ان کے فلاحی کاموں کے حوالے سے بات کریں گے، ان کے رفائی کاموں کے حوالے سے بات کریں گے، ان کی میڈیکل کی جو فیسلٹیز ہیں ان کے اوپر بات کریں گے. پھر ساتھ ساتھ جو خواتین کے حوالے سے جو ہے پھر اگر میں بات کرنا چاہوں تو ضرور کروں گا. جہیز کے حوالے سے بات ہوتی ہے، لیگل جو کونسلنگ کی جاتی ہے اس کے اوپر بات ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے ڈیفینیٹلی مہمانوں کا تعارف. جی نادیہ. بالکل جی، سب سے پہلے ہمارے پاس جو مہمان ہیں صدر ہیں اس فاؤنڈیشن کے، اور فاؤنڈیشن کا نام ہے جذبہ خدمت فاؤنڈیشن، جو کہ راولپنڈی میں لوکیٹڈ ہے. اور نائب صدر ہیں ہمارے ساتھ، اور اس کے علاوہ لیڈیز ونگ کی جو صدر ہیں. سب سے پہلے صدر ہیں ہمارے پاس رفیق بلّہ صاحب، محمد رفیق بلّہ صاحب. اس کے علاوہ نائب صدر ملک ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور لیڈیز ونگ کی صدر ڈاکٹر سائمہ واحد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو سب سے پہلے آپ سب کو تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کو. ماشاءاللہ نادیہ، ماشاءاللہ آج میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح ہم پیچھے بھی بات کر رہے تھے، بیک آف دا کیمرہ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ضرورت ہے آج کل خود بھی ہر آدمی کو پارٹیسپیٹ کرنے کی. اور پھر ویسے بھی ہمارا جو دین ہے بڑا خوبصورت دین ہے. وہ یہ حکم فرماتا ہے کہ آپ اپنے جیسے جو لوگ ہیں، جو انسان ہیں، ان کی خدمت کرو. جس طرح انٹرو میں نے بتایا، پھر آپ نے مہمانوں کا بتایا، خاص طور پر جو صدر ہے محمد رفیق بلّہ صاحب، کیونکہ میں ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں. ان کی خدمات کے حوالے سے ماشاءاللہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثالی جو ہے وہ کریکٹر ہے، مثالی حیثیت رکھتی ہے. تو چلتے ہیں جی رفیق بلّہ صاحب کی طرف. بلّہ صاحب سب سے پہلے تو ویلکم ٹو دا شو. جی کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہے آپ؟ خیریت سے؟ ماشاءاللہ. جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں الحمدللہ اسی طرح ہی تر و تازہ. ہم آپ کو پہلے تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کوئی خاص قسم کی ڈائٹ یا کیا روٹین ہے آپ کی، پہلے وہ بتائیے گا. میں یہ جو لوگوں کی اللہ کے مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں میرے ساتھ میں، تو یہ وہی مجھے بینیفٹ مل رہا ہے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. بالکل بالکل اسی طرح ہی ہے. جذبہ خدمت فاؤنڈیشن راولپنڈی، میں ضرور یہ جاننا چاہوں گا اور پھر ناظرین کو بھی ضرور چاہوں گا کہ آپ بتائیں کیسے یہ خیال آپ کے ذہن میں آیا. کسی شخص کو دیکھ کر، کسی این جی او کو دیکھ کر، کیونکہ پیرودھائی کے اندر یہ ایلوکیٹڈ، اور کیونکہ پیرودھائی کے ایریے سے میں بھی بخوبی آگاہ ہوں، بڑے نیڈی لوگ رہتے ہیں، غریب لوگ رہتے ہیں. کیسا کون سا جذبہ تھا جس کو لے کر آپ نے یہ فاؤنڈیشن بنائی؟ جی سب سے پہلے جناب میں آپ کا ندی صاحب، آپ کا اور دیگر جو آپ کے اسٹوڈیو کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہم لوگوں کو یہاں پہ بلایا اور انہیں لوگوں کے سامنے پیش ہونے کا موقع دیا. تو طارق بھائی آپ سب کو شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اور دوسری بات تو یہ ہے کہ طارق بھائی آپ نے سوال کیا کہ بھی یہ جذبہ خدمت کس طرح جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوا. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ بھی ہم ایز اے مسلمان الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. الحمدللہ ہمیں جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھی میں چند دن پہلے، بہت عرصہ پہلے بیمار ہوا تھا. میرا آپریشن ہوا تھا بہت شدید قسم کا، تو میری آنتیں وغیرہ ڈیمیج ہو گئی تھی. تو کئی لوگ اس طرح سے میں دیکھتے رہے کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. تو جبکہ میرا تھوڑا سا سیاسی بھی آپ کو پتا سسٹم میں دوسرے سے لوگ سارے تھے. اور لیکن اس میں یہ ہو کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو ہسپتال میں، جب میں نے لوگوں کو دیکھا نا، کہ یقین کرے کہ اس بیماری میں جو ان کے رشتہ دار ہوتے تھے وہ بھی ان کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے، اتنی یعنی کہ ہوتی تھی. تو میں نے دل میں کہا، میں نے کہا پروردگار مجھے زندگی دے، اگر میں یہاں سے بچ گیا تو یا اللہ میں تیری مخلوق کی خدمت کروں گا. اور میں نے جا کے انشاءاللہ پھر میں نے اللہ جب مجھے زندگی دی تو اس کے بعد میں نے جا کے فوری محمدی ویلفیئر سروسز بنائی. وہ بنائی تو وہ اس لیے بنائی کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، انہیں لوگ جب ہم لوگوں کی خدمت کریں گے تو لوگ کہیں گے یار یہ محمدی ویلفیئر والے ہیں، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بلندی ہوگی. تو میں نے یہ جذبہ لے کے شروع کیا. پھر کرتے کرتے رام سے پھر اس کو بڑھایا.
پھر ساتھ ساتھ دوسرے دوست ہیں مجھے کہتے رفیق بھائی ایک اور NGOs بناؤ جذبہ خدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے. پھر میں نے وہ بنائی جب کہ I9 دفتر ان کا سید طور صاحب ہوتے تھے اللہ پاک انہیں خوش رکھے, تو وہ ڈپٹی ڈائریکٹر تھے, وہاں پہ گیا وہ درخواست دی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی کریں آپ اچھے لوگ موجود ہیں, اپریشیٹ کرنے میں لوگ موجود ہوتے ہیں. انہوں نے مجھے رجسٹریشن دی, سب کچھ دیا, 102 نمبر ہماری رجسٹریشن. تو اللہ کا شکر ہے پھر کرتے کرتے میں نے 30 عورتوں سے راشن شروع کیا, 30 عورتوں کو دینا شروع کیا, 30 عورتوں سے دیتے دیتے یہ 2000 تقریباً 2-3 کی بات کر رہا ہوں, پھر کرتے کرتے 30 سے 40 50 60 پھر آج اللہ کا شکر ہے کہ 1000 عورتیں جو مستحقین ہیں, بیوہ یتیم بچی ہیں, بیوہ عورتیں, اور ایسے لوگ الحمدللہ وہ مستفید ہو رہے ہیں. وہ آتے ہیں ہمیں اپلیکیشن دیتے ہیں, وہ درخواست دے کے جو ہماری لیڈیز ہوتی ہے وہ جا کے چیک کرتی ہے کہ واقعی چلیں آپ نے لیڈیز کی بات کی تو میرا خیال ہے آپ کی لیڈیز ونگ کی صدر بھی موجود ہے جی ان سے سوال ڈاکٹر سائمہ واحد صاحبہ موجود ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ, جس طرح رفیق صاحب بتا رہے تھے کوئی خواتین کی بات ہوگی اور پھر آپ موجود ہیں. پہلے تو میں اور نادیہ اور DTVNN کی پوری ٹیم خاص طور پر بینگا خاتون آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. جی ضرورت ہے اس عمر کی کہ مردوں کے شانہ بشانہ خواتین آگے بڑھیں اور ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی اور پھر انسانوں کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. آپ سے میں ضرور یہ جاننا چاہوں گا کہ بلا صاحب نے تو بتایا کہ بیماری کے حوالے سے پھر جب گئے پھر ایک جذبہ پیدا ہوا, آپ کی اس فاؤنڈیشن میں اٹیچمنٹ کے حوالے سے کیا وجہ بنی؟ ایسا ہے کہ جب آپ کا سب کا بہت شکریہ, ہمیں آپ نے انوائٹ کیا, جیسے کہ رفیق صاحب نے کہا. ایسا ہے کہ جب میرا انٹریکشن رہا ہے بہت لوگوں کے ساتھ, درس و تعلیم بھی ساتھ لگتا رہا, اسکولنگ بھی کرتے رہے, سب کچھ کیا. تو جب نا میں نے خواتین کو دیکھا, خواتین کا میرے ساتھ ملنا جلنا تھا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میں ایز اے ڈاکٹر میڈیسن دیتی ہوں, میرا اپنا کلینک ہے. تو جب پیشنٹس آتی تھیں وہ اپنے بارے میں کچھ اپنے گھریلو حالات کے بارے میں میرے ساتھ ڈسکس کرتی تھی, باتیں کرتی تھی. تو پھر اس طرح کرتے کرتے مجھے بھی خیال آیا کیوں نہ کوئی ایسی تنظیم کے ساتھ اٹیچ ہوا جائے کہ جہاں اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے اس علم سے نوازا ہے کہ میں میڈیسنز دیتی ہوں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو شفا دیتے ہیں, تو کیوں نہ میں تھوڑا اپنی طرف سے فری لوگوں کو کمپنسیٹ کروں. تو پھر میں نے جب ان کے بارے میں سنا, ان کا پھر کافی مطلب ٹائم سے پھر ہم لوگ کیمپنگ لگانا شروع ہو گئے. اچھا ماشاء اللہ. اور ہم نے 3 سال مینٹلی ریٹارڈڈ بچوں کے لیے کیمپ لگائے ہیں ماشاء اللہ. اور یہ پنڈی کے ایریے کے اندر ہی سارا پنڈی کے اندر جی یہ مختلف جگہوں پہ بھی ہم لوگ جاتے ہیں کیمپ لے کے. تو لیکن یہ ہے کہ اب جو ہمارا مین وہاں پہ آفس ہے نا, وہاں پہ بھی ہمارا سیٹرڈے سنڈے کا جو ہے ہوتا ہے کہ ہم نا کیمپنگ. ابھی آلموسٹ کتنے میڈیکل کیمپ آپ لوگ لگا چکے ہیں؟ ڈھیروں لگا چکے ہیں, ہمیں تو یہ یاد بھی نہیں ہے کہ یہ تو تعداد رفیق بلّہ صاحب کو شاید یاد ہو. تقریباً 80-85 کے قریب. میں نے کہا جو کوئی کلو کے حساب سے لگائے ہیں, کوئی مطلب پانچ سے لگائے ہیں. یہ تو مجھ سے نظر ہوتا لوگوں کا کہ وہ اس کو کس طرح تولتے ہیں. ویسے تو یہ تو بہت بڑا کام ہے جی, بہت بڑا کام ہے جی. تو پھر اس کے علاوہ لیڈیز ونگ کے حوالے سے جو ہمارے ساتھ خواتین ہم نے عہدیداران بھی رکھی ہوئی ہیں اور دوسری خواتین بھی جو ہمارے ساتھ دائیں بائیں رہتی ہیں, جب بھی ہمیں کوئی درخواست آتی ہے تو ہم اپنے طور پہ ہم لوگ خواتین کو نا ان کے دائیں بائیں محلے میں بھیجتے ہیں, دیکھتے ہیں واقعی یہ ڈیزرونگ ہیں, واقعی ان لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہے. اور مطلب کہ پھر وہ جب آ کے ہمیں رپورٹ کرتی ہیں پھر ہم ان کی کیس کو فارورڈ کرتے ہیں اور پھر ہم اسی طرح بچیوں کو جہیز دینا, مطلب ہر ہماری جو ٹیم کی ممبر ہے وہ ایک ایکسیلنٹ ورکر ہے اور وہ ہر طرح سے ڈیڈیکیٹ ہو کے کام کرتی ہیں, وہ ہمیں بتاتی ہیں, گائیڈ کرتی ہیں. پھر اس لحاظ سے ہم پھر آگے ڈیسیژن لے کے بچوں کو جہیز دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کی باتیں سن کے مجھے لگ رہا ہے کہ نادیہ بھی شاید بہت جلد جو ہے نا آپ کی فاؤنڈیشن کی ممبر بننے جا رہی ہے. کیوں نادیہ؟ انشاءاللہ. اچھا میں آپ لوگوں سے یہ سوال کروں گی کہ رمضان کے حوالے سے آپ لوگ اپنی فاؤنڈیشن میں ایسا کیا کام کر رہے ہیں؟ ندیم صاحب کی طرف چلتے ہیں, ندیم صاحب سے اگر آپ سوال کر رہے ہیں تو بہتر ہوگا. تو رمضان کے حوالے سے ایسا کیا کر رہے ہیں, بیواؤں کے لیے, یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں طارق بھائی آپ کا, نادیہ بھی آپ کا اور آپ کی ٹیم کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا اور بات کرنے کا موقع دیا جی. اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا, جس نبی کا امتی ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی. بہت خوبصورت بات. اور اللہ رب العزت کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے وسیلے سے ہمیں یہ ماہ رمضان کا ایک مہینہ دیا. یہ واحد ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت بہت قریب سے اپنے بندے کی بات سنتا ہے. افطاری کا وقت جس ٹائم پہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کہتا ہے بندے تو مانگ, تیرے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے
لیکن میرے دینے میں نہیں ہو سکتی. بہت اچھی اسی طریقے. تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے, ہمیں ماہ رمضان کا مہینہ ملا ہے, اس سے ہمیں فائدہ لینا چاہیے. برکتیں والا مہینہ ہے, رحمت والا مہینہ ہے. اس میں ہمیں اپنے جو مستحق ہیں ان کے لیے تو ہم سال ہی کام کرتے ہیں جی, لیکن رمضان کے اندر ہم اللہ کا شکر ہے کہ رمضان سے 5 دن پہلے سے ہی صدر صاحب کی قیادت میں ہم شروع ہوئے ہیں. بہت سارے لوگوں تک راشن پہنچایا ہے, اور ابھی بھی اس وقت بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کے اوپر, اور ضرورت بھی ہے, اور بہت زیادہ ضرورت ہے جی. اس وقت جو ہے نا سفید پوش, وہ اصل میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک تو ہوتے ہیں نا یہ جو ہر جگہ سے لے رہے ہوتے ہیں, وہ نہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے سفید پوش آدمی جو کسی سے نہیں مانگ سکتا, اسے ہم ڈھونڈیں جا کے نا, کسی نہ کسی نکر سے ڈھونڈ کے نا وہاں تک جو ہے نا ہم پہنچائیں وہ مال. مطلب صاحب اس میں ایک اور بات بھی بڑی ضروری ہے, جیسا کہ لوگ اگر کچھ دے رہے ہیں اور وہ فوٹو سیشن کے حوالے سے, میرا خیال ہے آپ کی فاؤنڈیشن جو ہے اس پر بڑا خیال کرتی ہے. میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ کوئی ایسی چیز, تصویر, کوئی ویڈیو, میرا خیال ہے یہ آپ کی پالیسی اور یہ ہونی بھی اس طرح چاہیے. میں آپ کو طارق بھائی بتاؤں جی, یہ کام مجھے جو شوق پڑا ہے نا جی, یہ کورونا کے اندر نا میرا بیسیکلی کپڑے کا کام ہے. کورونا میں بس ایک دن مغرب کی نماز کا وقت ہوا ہے تو میں گھر سے باہر نکلوں تو میرے کچھ دوست مجھے ملے ہیں گلی کے, تو انہوں نے کہا یار ہم راشن کے پیکٹ بنا رہے ہیں. میں نے کہا یار وہ کیسے بناتے ہو کیا؟ میں نے دیکھا تو انہوں نے کوئی 1200-1300 روپے میں نا کوئی پاؤ چیزیں بنا کے نا تو انہوں نے وہ شروع کیا ہوا نا. تو انہوں نے مجھے کہا, تو میں نے کہا یار یہ تو بہت اچھا کام ہے, چلتے ہیں نا جا کے اور لے کے آتے ہیں سامان نا. ہم نکلے جی سامان لینے کے لیے, تو وہ کافی سارے لوگ خوش ہوئے, تو مجھے کہنے لگے, تو میں نے کہا یار سب سے پہلے ایک کام کرنی ہے کہ اس کے اوپر کسی نے تصویر نہیں بنانی. اور یقین کریں جی جس دن ہم پہلی دفعہ نکلے گھر سے باہر تو کچھ دوستوں سے فنڈنگ لینے کے لیے نا, تو ایسی آوازیں ہمیں آئیں کہ یار یہ تو دیہڑی والے آ گئے ہیں, یہ فلاں ہو گیا. ہوتی ہیں, لیکن جب ہم نے کام کیا نا طارق بھائی, اللہ جانتا ہے ان آنکھوں نے اور ان ہاتھوں نے انہی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ آ کے انہوں نے ہمیں فنڈ دیے. کورونا کے اندر ہم نے 1000 سے اوپر جو ہے نا گھرانے کو گھر جا کے راشن. ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ. ملک صاحب انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کی طرف آئیں گے. بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک میرا خیال لے لینی چاہیے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور دیکھتے رہیں DTVN دیسی ٹی وی USA اور ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV Flix, جہاں 2000 سے زائد چینلز کو دیکھا جا سکتا ہے. ہیوسٹن بارک اینیمل شیلٹر اینڈ ایڈاپشن سینٹر میں ہیوسٹن کے پالتو جانوروں کے مالکان بارک کے ہیلدی پیٹس ہیلدی اسٹریٹس پروگرام کے ذریعے اپنے پالتو جانوروں کی دیکھ بھال میں مدد کر سکتے ہیں اور سٹی آرڈیننس کی تعمیل کرنے میں آپ کی مدد کریں گے. مزید جاننے کے لیے www.houstonbark.com ملاحظہ کریں. جی ویلکم بیک ناظرین, اور آپ دیکھ رہے ہیں فیضان رمضان ٹرانسمیشن. میرے ساتھ نادیہ راجپوت موجود اور بڑی خوبصورت مہمان جذبہ خدمت فاؤنڈیشن رجسٹرڈ راولپنڈی کے. میں تو یہی کہوں گا جی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں اور ہمیں ان لوگوں کی تلقین بھی کرنی چاہیے, ان کو مضبوط بھی کرنا چاہیے کیونکہ ان کی مضبوطی انسانیت کی مضبوطی ہے. میں ایک بار پھر جی ڈاکٹر سائمہ واحد صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سوری, جس طرح آپ فرما رہی تھی, کیونکہ خواتین کے حوالے سے میں نے دیکھا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں پسی ہوئی ہیں. اس پسے ہوئے طبقے کو اجاگر کرنا, ان کی تربیت کرنا بے حد ضروری ہے. آیا آپ کی اس فاؤنڈیشن کے اندر آپ نے کوئی ایسا اپنا ایک پروجیکٹ رکھا ہے جس میں باقاعدہ طور پر ایسی خواتین کے پاس جا کر یا کسی جگہ ان کو گیدر کر کے ان کی تربیت کے حوالے سے کام کیا جاتا ہو؟ جی بالکل. ابھی لاسٹ ہماری یہ ڈسکشن ہوئی آپس میں نا, جب ہماری میٹنگ تھی, ہمارا اجلاس ہوتا ہے تقریباً 1 منتھ کے بعد, ہم تقریباً سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ہم اپنی ڈسکشن کرتے ہیں اور اپنے سجیشن دیتے ہیں. تو ابھی لاسٹ ٹائم ہماری اسی موضوع پہ بات ہوئی کہ اب نا ہم نے ایسا کرنا ہے
کہ ایک ایسا پوائنٹ بنائیں جہاں پہ ہم خواتین کو ووکیشنل کورسز کروا سکیں تاکہ وہ امپاور ہو سکیں، وہ خود اپنا کما سکیں اور اپنے کسی 2-3 خواتین کو اور بھی وہ اپنے ساتھ انگیج کر سکیں. اچھا میں کہتا ہوں ووکیشنل سے بھی اگر تھوڑا آگے نکلیں آپ، جس میں جدید سسٹم چل رہا ہے وہ کمپیوٹر تعلیم کے حوالے سے، گرافنگ کے حوالے سے، ڈیزائننگ کے حوالے سے. بالکل بالکل ایسا جی، یہ آپ نے جو کہا، اب جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ کمپیوٹر جو ہے آج کل تو بہت ضروری ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس بندے کو چاہے اس نے ڈگریز لی ہوئی ہیں لیکن اس کو کمپیوٹر نہیں آتا تو ہم اس کو جاہل کہیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹر بہت ضروری ہے. اگر آپ بیسک اور ایڈوانس تھوڑا سیکھ جاتے ہیں تو خواتین گھر میں بیٹھ کے بہت کچھ کر سکتی ہیں، آن لائن ورک کر سکتی ہیں. جی اپنے بچوں کو دیکھ سکتی ہیں، اپنے گھر کو بھی دیکھ سکتی ہیں. تو ہماری اس بارے میں ڈسکشن ہوئی ہے، انشاءاللہ ہم یہ اسٹیپ لیں گے جلد. ابھی آپ لیں گے؟ جی ابھی ہم ڈسکشن کریں گے. کسی بھی کام کو جب پلاننگ کے ساتھ کیا جاتا ہے تو مضبوط ہوتا ہے اور وہ اچھا ہوتا ہے. چلیں جی، ہم دعا گوئیں جی اللہ کرے آپ اپنے انیشیٹو لے لیا ہے اور خواتین کے حوالے سے آپ مزید بہتر سے بہتر کام کر سکیں. جی سر، میں بھی ان سے کویسچن پوچھنا چاہوں گی. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس کی کوئی اور برانچز بھی ہیں، جیسے آپ نے یہ فاؤنڈیشن بنائی تو ابھی تو پیر بدائی میں ہے، اس کے علاوہ مزید کوئی برانچز بنائیں گے مستقبل قریب میں کوئی؟ جی نہیں، موجودہ بھی ہیں الحمدللہ. ٹیکسٹائل میں آتا بازار کے پاس ہماری ایک برانچ ہے، ٹھیک ہے جی. وہاں پہ جو سے نثار ستی صاحب ہوتے ہیں اس کو وہ ڈیل کرتے ہیں وہاں پہ. اس طرح وہاں پہ لیڈیز کا بھی ہم نے بسرا بنایا ہوا ہے. پھر اس طرح کلر سیدہ پہ چوک پنڈوڑی پہ ہم نے بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی. وہاں پہ راجہ مختار صاحب ہوتے ہیں. اس طرح پوری ٹیم ہم نے بنائی. جس طرح یہاں پہ ہماری مرکزی باڈی ہے پھر پنڈی میں، پھر دائی میں، اس طرح وہاں پہ ہم نے اپنے اداروں کو شاخیں کھولی ہوئی. اچھا ماشاء اللہ الحمدللہ لوگ مستفید ہو رہے ہیں. اچھا میں بلا صاحب، صدر صاحب ہیں کیونکہ آپ فاؤنڈیشن کے صدر بھی ہیں، ابھی تک کتنے ایک خاص طور پر خواتین کے جہیز کے حوالے سے، پھر آپ نے مجھے بتایا کہ ماہانہ آپ راشن کا بھی سیٹ اپ کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں کیا کوئی باہر سے آپ کو فنڈنگ ہے، کوئی باہر سے ایڈ ہے، یا جتنے آپ کے ممبران ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت؟ یہ 2-3 سوال میں چاہوں گا کہ ان کا ضرور جواب دیجیے گا. پہلے بتائیں کوئی فگر کے جہیز کے حوالے سے آج تک کتنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کر چکے ہیں، اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہیے تو وہ کس طرح رابطہ کر سکتا ہے؟ جی بالکل الحمدللہ، میرا اللہ کا لاکھ شکر ہے. میرا اللہ ہم جیسے لوگوں سے کام لے رہا ہے، میں اس پروردگار کا بہت شکریہ کہ جو ہم جیسے لوگوں سے وہ کام لے رہا ہے. جبکہ آپ کو پتہ ہے کئی ایسے ایم این ایم پیز ہیں جو اللہ ان سے کام لے رہا ہے. اللہ جس سے کام لینا چاہے نا اللہ وہ بندے چن لیتا ہے. تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم جیسے لوگوں کو چنا، اور الحمدللہ آج تقریباً 2280 سے زیادہ لوگوں کو ہم جہیز دے چکے ہیں الحمدللہ. اور کئی بچے لوگ ایسے تھے کہ جو کہتے تھے ہمیں صرف آپ اس طرح کرے شادی آلبک کروا دیں، کھانے کا وہ کروا دیں، تو ہم نے وہ بھی ان کو کروا کے دیا. ایون کہ الحمدللہ اب ہم نے تو پہلے بھی پروگرام بنایا تھا، اب بھی ہمارا یہ پروگرام ہے کہ بھی ہم نے کفن دفن کا بندوبست کیا ہوا ہے. جہاں کوئی مستحق فوت ہوتا ہے نا، ہمارا وہاں پہ کفن وہ بندہ فوٹو کاپی لے کے آتا ہے، اپنا نمبر لکھوا کے وہاں پہ کرسیاں تمبو وغیرہ وہ جو کچھ ہوتا ہے نا وہ لے کے چلا جاتا ہے. نادی آج کل جو ہے نا وہ جینا آسان ہے، مرنا مشکل ہے. لیکن پہلے دن جو ہوتا ہے، مطلب آپ دیکھیں نا، اگر جب بات کر رہے تھے، سوری آپ کو انٹرپٹ کیا، لیکن کوئی ہمیں دیکھنے والے لوگوں کے لیے بھی کہ آج کل کے دور کے اندر آپ دیکھیں کفن سے لے کر دفن تک اگر میں بات کروں، اب پہلا دن ایسا ہوتا ہے کہ میرے خیال سے کم و بیش جو ہے کم از کم آپ کو 1 سے 1.5 لاکھ روپے چاہیے. تو یہ بڑی خوبصورت آپ بات کرتے ہیں، پلیز کنٹینیو. جی بالکل. اس میں یہ ہے کہ طارق بھائی عید کا دن تھا، یہ پچھلی جو گزری ہے، ہمارے سرپرست اعلیٰ تھے حاجی ظفر اقبال بھٹی صاحب، چیئرمین زکوٰۃ کمیٹی کے بڑے سے دوست ہیں. اس کو کال آئی عید کا فرسٹ دن، پہلا دن عید کا، کہ اس کو کال آئی تھانے پھر ویسے کال آئی کہ یار اس طرح کر کے نا ہمارا ایک بندہ وارث لاش ملی ہے تو پلیز یار ہمیں کفن کی ضرورت ہے. تو حاجی صاحب نے فوری مجھے کال کی، مجھے کہتا رفیق بھائی اس طرح کر کے کال آئی ہے. میں نے کہا حاجی صاحب عید کو چھوڑو، ہماری عید یہی ہے کہ ہم اس کی جا کے پہلے اس کی کفن کا بندوبست کریں. ہم لوگوں نے دفتر کھولا عید کے پہلے دن، جب نماز پڑھ کے ہم نکلے، ہم نے سامان لیا، ان کے گھر جا کے پہنچایا، کفن کا بند. آج کا پتہ آپ کو پتہ ہے 40,000 روپے قبر کے لے رہے ہیں اسی طریقے. تو میں میرا سوال ہے کہ فنڈنگ کا کیا سسٹم ہے اپنی مدد آپ کے تحت کر کے سارا؟ بالکل اس میں یہ ہے کہ طارق بھائی جس طرح ہم لوگ ہیں سارے، جس طرح ندیم بھائی ہیں، اس طرح بابو خان صاحب ہیں ہمارے، راجہ فیصل الرمیال صاحب ہیں، ملک سلیم اختر وان، چودھری سعید صاحب، میں غلام فرید صاحب، حاجی ظفر اقبال بھٹی صاحب ہیں، اور مجید عباسی صاحب ہیں ہمارے ساتھ. ایسے جو تاجر حضرات ہیں وہ ہمارے ساتھ. ہمارا یہ کہ ہم اپنے ذاتی طور پہ سارا وہ کرتے ہیں، کوئی ہمیں گورنمنٹ فنڈنگ دیتا نہ کوئی ایسے کہ کسی سلام پیش کرتے ہیں جی آپ کے جذبے کو ماشاءاللہ. جی ملک ندیم صاحب بھی موجود ہیں جی ہمارے ساتھ، جی نائب صدر ہیں جی. تو جذبہ خدمت فاؤنڈیشن راولپنڈی کے ملک ندیم صاحب، کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ کاروباری آدمی ہیں اور بڑی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے کسی بھی تنظیم میں فائنانس کے حوالے سے. فائنانس ہوگا تو یہ جتنے پروجیکٹس ہیں وہ سارے مطلب آگے جائیں گے. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں آپ سے، کیونکہ مستقبل کے اندر آپ لوگوں کی کیا کوئی پلاننگ ہے ایز اے نائب صدر، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟
اگر جیسا میں نے بات کی خواتین کے حوالے سے، میں نے کہا کمپیوٹر تعلیم کے اوپر، پھر کفن سے لے کر دفن تک کے حوالے سے بات ہوئی، یہاں پر یہ بھی پروجیکٹس کے حوالے سے میں آپ یہ چاہوں گا کہ خاص طور پر جو بچے ہیں جو اسکول نہیں جا سکتے ہیں، جب تک اگر معاشرہ پڑھے گا نہیں، ملک ترقی نہیں کرے گا، ہم جو ہے وہ ترقی کی منازل نہیں طے کر سکتے ہیں، تو ایز اے نائب صدر جو مستقبل کے کیا پروجیکٹ ہیں جو آپ کرنے جا رہے ہیں؟ میں طارق بھائی سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس وقت بڑا سکون آتا ہے، یہ اپنے تاجر بھائیوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ ہم تو بہت ساری چیزوں کو کاروباری سوچ لے کے سوتے ہیں نا، لیکن جس ٹائم پہ ہم سونے سے پہلے نا جو دن کو دعائیں ملتی ہیں نا کسی غریب آدمی کی مدد کر یا حقدار کو کچھ پہنچا کرنا، کسی بزرگ کی، کسی ماں بہن کی، جس ٹائم پہ رات کو سونے کے وقت نا وہ آواز آتی ہے نا تو دل کو بڑا سکون ملتا ہے اور سمجھتا ہے کہ فرض ادا ہو گیا۔ ایک میں مثال دیتا ہوں کہ آپ نے یہ عمارت 1 کروڑ روپے میں بنانی ہے تو آپ کو 50 لاکھ روپیہ فنڈ آ جائے کہ یار یہ میری طرف سے رکھ لو تو آپ بالکل پرسکون ہو جاؤ گے۔ اسی طرح جس ٹائم پہ وہ دعائیں کانوں میں گونجتی ہیں نا تو بالکل دل سکون سے ہو جاتا ہے، یار یہی مغفرت کا ذریعہ ہے، اور دل کرتا ہے یار یہ اس طرح کے کاموں میں ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ صدر صاحب سے بات ہو رہی تھی ہماری مستقبل کے حوالے سے، ہمارا یہی ذہن ہے کہ اور جتنے ہمارے تاجر بھائی ہیں انہیں ہم اس کے اندر منسلک کریں، انہیں گائیڈ کریں کہ یار یہ جو کام ہے نا یہی سب یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کے پارٹنرشپ ہے، ہر کوئی کرتا ہے، ہم دنیاوی پارٹنرشپ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیتے ہیں، 1 روپیہ دیں گے 70 روپے آئیں گے، تو اس طرف ہم بڑھتے ہیں جس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے۔ ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ جو مالک کے بندوں کے لیے کام کرتا ہے نا وہ اتنا پرسکون ہو جاتا ہے، اس کو پھر کسی چیز کی نہ لالچ رہتی ہے نہ تباہ۔ اسی طرح بہت خوبصورت بات کیجیے جی۔ تو ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد رفیق بلا صاحب، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ بہت خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھتے ہیں، تو ہم ان کو ضرور بولیں گے کہ آپ جو ہے ہمارے اسٹوڈیو کو جو ہے وہ ایک رونق بخشیں اور اس سے خوبصورت بڑی خوبصورت نعت پڑھتے ہیں جی، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت۔ جی شکریہ جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل آپ کا کسان شان جو ہے ہم جہاں بھی کہیں وہ ان شاء اللہ تعالیٰ سنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو میں آپ سے ان شاء اللہ، ویسے تو تھوڑا سا زکام سا لیکن کوئی بات نہیں۔ صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، مکے رہن والیا مدینے جان والیا، مکے رہن والیا مدینے جان والیا، ٹھڈ کھان والیا نو سینے لان والیا، تیرے بنا ڈگیا نو، تیرے بنا ڈگیا نو کوئی نہیں سنبھالدا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو، چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو، رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو، دو جگ قیدی تیری زلفاں دے جال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا۔ سلامت رہے جی۔ جی ایسے ناظرین، ہمارے ساتھ جذبہ خدمت فاؤنڈیشن ڈیجیٹل راولپنڈی کے، میں تو یہی کہوں گا جی، وہ سرسبز دماغوں کے وہ شاداب لوگ جو کہ اپنے جیسے لوگوں کی خدمت کے اندر دن رات مصروف عمل ہیں۔ میں آپ تمام لوگوں کا اپنی طرف سے، اپنے چینل کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے آج کے اس فیضان رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بنے جی۔
جی تو اسی کے ساتھ جو ہے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اور اینڈ پہ یہ بات کہتی چاہوں گی کہ جذبہ خدمت جیسی بہت ساری فاؤنڈیشنز جو ہیں وہ کھلنی چاہیے، اور پاکستان میں ایک ایسا وقت ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے ایسی، بہت سارے لوگ آ رہے ہیں ایسے اداروں کو چلا رہے ہیں، اور ہمیں بہت سارے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں۔ اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں، اور واقعی انسان کو خدمت کے لیے پیدا کیا گیا، انسانیت کی باقی خدمت کے لیے بھی۔ تو اسی کے ساتھ نادیہ راجپوت کو دیجیے اجازت، اور طارق راجپوت کو بھی دیجیے اجازت، اور دیکھتے رہیں DTVNN دیسی ٹی وی USA اور ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV فلکس، جہاں 2000 سے زائد چینلز کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔